السلام علیکم وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کی 171 آیات تک ہم نے پڑھ لی تھی. ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے 172 سے شروع کریں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو، یا ایھا الذین آمنوا کلو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. یہی بات آیت نمبر 158 میں بھی ہم نے پڑھی تھی. وہاں تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وہاں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اور یہ حکم قرآن مجید میں 3 بار ہے. 2 بار تو یہ ایک ساتھ آ گئی، پہلے پوری انسانیت کو، پھر اہل ایمان کو. تیسری بار یہ حکم سورہ مومنون میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے سب کو یہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ. حلال کیوں کھاؤ؟ حلال اس وجہ سے کھاؤ کہ 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ، اور حلال ہی ہمارے لیے پاکیزہ اور طیب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات زندگی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہماری ضرورت تھی، جو ہمارے لیے فائدے مند تھی، اللہ نے اسے حلال قرار دیا. ہمارے لیے فائدے مند نہ تھی، اللہ نے اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا. اب اگر ہم اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالیں گے تو ہم اپنا بھی نقصان کریں گے، کیونکہ ہمارا پیٹ حرام کے لیے بنا ہی نہیں ہے، ہمارا پیٹ حلال کے لیے بنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ آپ بائک کی پیٹرول کی ٹینکی میں آپ پانی ڈال دیں. آپ پانی ڈال دیں گے تو بائک نہیں چلے گی، بائک خراب ہو جائے گی. وہ ٹینکی پیٹرول کے لیے بنی ہے، آپ پیٹرول کو چھوڑ کر آئل ڈال دیں تب بھی نہیں چلے گی. جس مقصد کے لیے وہ ٹینکی بنی ہے، وہی مقصد اگر آپ اس مقصد کے مطابق اس میں مواد ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی. تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اگر وہ مقاصد پورے کرے گا تو انسان کی زندگی بہترین انداز میں چلے گی. بیماریاں، سستیاں اور تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو لوگ حرام سے اجتناب کرتے ہیں، حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے، وہ ان بہت ساری چیزوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں. حرام کی وجہ سے دیکھیں، اگر ایک شخص گٹکا کھاتا رہتا ہے تو منہ کا کینسر کسے ہوتا ہے؟ جو اس گٹکے کو کھاتا ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا. جو شراب پیتا ہے، گردے کس کے خراب ہوتے ہیں؟ جو شراب پیتا ہے. ہر ایک کے نہیں ہوتے. تو ان گناہوں کی وجہ سے، ان حرام چیزوں کی وجہ سے جب ہم انہیں اپنے جسم میں انڈیلتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو ہماری جسمانی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے. پھر روحانی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پیٹ میں حرام جاتا ہے، جو حرام سے پرورش پاتا ہے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. جو پیٹ حرام سے پرورش پا رہا ہے، جو گوشت حرام سے پل رہا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے. پھر آپ اپنے پیٹ میں جو ڈالیں گے نا، اسی کا ریئیکشن ہوگا. ہماری نشو و نما بھی اسی کے مطابق ہوگی. ہم جو چیز استعمال کریں گے، اگر ہم حلال استعمال کریں گے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آئے. اگر ہم حرام استعمال کریں گے تو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری نہیں آئے گی.
اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ دیکھیں وہ سارے جانور انسان سے مانوس ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، یہ حلال جانور ہے، یہ انسانوں سے مانوس ہے۔ شیر، چیتا، گیدڑ، اب یہ مانوس نہیں ہے، انسان کے لیے گوشت اس میں بھی ہے، گوشت اس میں بھی ہے، لیکن ان جانوروں کا گوشت کھا کر ہمارے اندر درندگی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص شیر کا گوشت کھائے، چیتے کا گوشت کھائے تو وہ انہی کی طرح درندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی جو ہماری طبیعت کے مطابق تھی۔ اب شیطان نے ہمیں برگلا دیا، اس نے ہمیں بہکا دیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف آ گئے، وگرنہ یہ سارے احکامات ہمارے فائدے کے لیے۔ کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں حرام چیز میں فوائد ہے، فائدہ ہے، اگر اس میں کوئی فائدہ ہے بھی تو اس کا نقصان فائدے سے بڑھ کر ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن نے جب شراب کی حرمت کی بات کی تو قرآن نے ساتھ یہ کہا کہ اس میں فائدہ ہے، فیہ ما اثم، کہ اس میں گناہ جو ہے وہ فوائدے سے زیادہ ہے۔ بعض چیزیں فائدے مند بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ پاکیزہ چیزیں رزق حلال ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کو صرف مال کمانے کی فکر اور حرص ہوگی، اسے یہ فکر نہیں ہوگی، یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو مال وہ جمع کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، یہ فکر نہیں ہوگی، یہ پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ایمانداری سے بتائیے امت کا یہ حال ہے یا نہیں؟ ہم سب کا، ہمیں صرف یہ غرض ہے کہ کسی طریقے سے مال زیادہ ہو جائے، مال کے اندر زیادتی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ کوئی ہمیں بتائے، تنبیہ کرے، سمجھائے، ہمارا جواب ہوتا ہے سب کر رہے ہیں، کون سا اکیلے؟ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، پورا معاشرہ کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم چھوڑ دیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا رزق، وہ ملے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں 100 روپے لکھا ہے، اب یہ تقدیر میری ہے کہ میرے مقدر میں 100 روپے لکھا ہے، یہ 100 روپیہ مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ اب مجھے جو اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار یہ ہے کہ اس 100 روپے کو میں چاہوں تو حلال طریقے سے لے لوں، چاہوں تو حرام سے لے لوں، یہ اختیار مجھے دیا۔ اب یہی میری آزمائش ہے، اگر میں نے اسے حرام سے لیا تو میری گرفت اور پکڑ ہے، میں نے حلال سے لیا تو میرے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ تجارت حرام نہیں ہے، تجارت تو نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہونے کا سبب ہے، لیکن تجارت کے اندر سچائی ہے۔ جب ہمیں ہمارا مطلوبہ مال نہیں مل رہا ہوتا پھر ہم حرام کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا گارنٹی کہ وہاں سے بھی یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بس اوقات لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم طیبات کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے کر صرف ہماری نہیں، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح کی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے اس کا ریئیکشن رد عمل کچھ اور ہو، آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے اس کا رد عمل کچھ اور ہو۔ اور آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، چوروں کی، ڈاکوؤں کی، بے ایمان لوگوں کی اولادوں کو آپ دیکھیں، ان میں دیندار بہت کم نظر آئے، اس کو اللہ توفیق دے، وگرنہ اکثر بگڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں ماں باپ کے اس مال کی وجہ سے۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کو حلال کھلاتے ہیں، طیبات رزق طیب کھلاتے ہیں، ان کی اولاد بگڑے ہوئے لوگوں کے مطابق کم بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے برعکس ان کے اندر اصلاح کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رزق طیبات اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے رزق طیبات کی طرف جاتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں برا نہ سمجھے، یہ نیت غلط ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، اس نیت پہ آپ کو اجر ملے گا۔ جیسے کوئی غریب تنگ دست نظر آیا آپ کو، اب آپ کے دل میں رحم آ گیا کہ بیچارہ غریب ہے، بھوکا ہے، ہم نے اسے کچھ دے دیا اس کی غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات ہے، لیکن یہ نیت درست نہیں ہے۔ آپ درست نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے
میں اسے دے رہا ہوں، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، تو حرام کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر حرام رزق کے مواقع ہمیں مل رہے ہیں اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے کیوں؟ کہ اللہ کے لیے ہمارے پاس اختیار تھا، ہمارے پاس طاقت تھی، وسائل اور ذرائع بھی تھے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ من ترک شیئا للہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا فعوضہ اللہ خیرا منہا، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق اللہ نے دیا ہے پاکیزہ چیزیں ان میں سے کھاؤ۔ اب سبزیاں ساری کی ساری حلال ہیں، پھل سارے کے سارے حلال ہیں، جانوروں میں ہیں کچھ چیزیں ہم پر حلال کی گئی، کچھ حرام کی گئی۔ آپ ایک قانون سمجھ لیں، ایک ضابطہ سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا ساری کی ساری آپ کے لیے حلال ہے، دنیا کی جتنی لذتیں، نعمتیں، چیزیں ہیں وہ ساری حلال ہیں، سوائے اس کے جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، جس کے بارے میں شریعت نے بتلا دیا کہ یہ حرام ہے، بس وہ حرام ہے۔ مثلا مرد پر سونا اور ریشم حرام ہے، یہ دو دھاتیں بتلائیں، سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام، چاندی نہیں حرام، ڈائمنڈ ہیرا نہیں حرام، اور آپ کچھ اور کوئی بھی دھات پہن لیں، لوہا پہن لیں، وہ نہیں حرام۔ جو حرمت والی تھی وہ بتلا دی گئی کہ یہ حرام ہے۔ جانور سارے کے سارے حلال ہیں، جو حرام تھی وہ بتا دی گئی، جیسے گدھا حرام ہے، شیر، چیتا، وہ جانور جو پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں وہ حرام ہے، ان کی حرمت بتلا دی گئی۔ اب جن جانوروں کا تذکرہ نہیں آیا وہ سب حلال ہے، وہ حلال میں شمار ہے۔ تو جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی گئی وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو دنیا ساری کی ساری حلال ہے، یہ نقطے کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا ساری کی ساری حلال ہے سوائے اس کے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے ایسی قمیص کیوں پہنی، ایسا کالر کیوں پہنا، ایسی جوتی کیوں پہنی، حرمت کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں کسی کافر قوم کا لباس نہ ہو، عورتوں کی مشابہت نہ ہو، کسی قوم کی مشابہت نہ ہو، کوئی حرج نہیں، اب جیسا مرضی لباس پہنے، حلال ہے۔ دنیا ساری کی ساری حلال ہے سوائے اس کے جس سے شریعت نے روک دیا، پہلا نقطہ۔ اچھا، یہی چیز دین کے بارے میں کوئی بھی کام جائز نہیں ہے، دین کے کام بارے میں کوئی بھی کام جائز نہیں سوائے اس کے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا ساری آپ کے لیے جائز ہے، کوئی چیز غلط نہیں، وہ غلط ہے جس سے شریعت نے روک دیا۔ دین کا کوئی بھی کام آپ مرضی سے نہیں کر سکتے، صرف وہ کریں گے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ دنیا اور دین دونوں میں اگر آپ اس ضابطے میں چلیں گے انشاءاللہ کبھی کوئی شخص آپ کو بہکا نہیں سکے گا، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑے پر بھی شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی نوالا کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کیفیت میں رکھا ہے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم اپنے ذہن میں اگر یہ مائنڈ بنا لیں نا اپنا کہ ہم نے الحمدللہ کہنا ہے ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، تو آپ یقین جانیں آدھی پریشانیاں آپ کی ختم ہوتی ہیں۔ ہماری آدھی پریشانیاں کیوں ذہن پہ سوار رہتی ہیں کہ ہم شکر گزاری کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کس وجہ سے؟ ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، خاص کسی کی، تعبدون، عبادت کرنے والے، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔
شکر گزاری والی زندگی گزار. اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ صرف اللہ ہی کا شکر ادا کرے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے من لا یشکر الناس ولا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو جس اللہ نے زندگی میں ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابیہ کا، سند واللہ عالم، میں نے کوشش کی لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی سند کیسی ہے. ایک صحابیہ، ان کے گھر میں کچھ تنگی تھی، پریشانی والے معاملات تھے. ان کے شوہر تنگی کے ساتھ گزارا کر رہے تھے. شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اپنے اس کیفیت کا تذکرہ کرتا ہوں، اس حالت کا تذکرہ کرتا ہوں. بیوی نے روک دیا، عورت نے روک دیا، کہا نہ، آپ رسول اللہ کے پاس نہ جائیں. کیا آپ رسول اللہ کے پاس اللہ کی شکایت لے کر جائیں؟ اس عورت کی بات دیکھیں کہ جس حالت میں ہمیں رکھا ہی اللہ نے رکھا ہے نا، تو کیا اب اللہ کی شکایت لگائیں گے رسول اللہ سے؟ نہیں، جو کہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایسے کردار اگر لوگوں کے ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. بس یہی کیفیت انسان کو بتائی جا رہی ہے، وَاشْكُرِ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کریں. اب بات یہ تھی کہ یہ چیزیں حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اب کچھ خاص چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو حرام ہے. فرمایا انما، صرف حرم، اس نے حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، میتۃ، مردار. اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں، قرآن مجید نے ان کا کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے. اور یہ آیت، یہی بات جو اس آیت میں ہے 4 مقامات پر ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. یہی بات سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ہے. اور یہی بات سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں 145 میں. اور یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں. 4 بار یہ بات بیان ہوئی. اور اس آیت میں 4 چیزیں حرام کی گئی. اللہ تعالیٰ فرمایا علیکم المیتۃ، مرا ہوا جانور جو مر جاتا ہے اللہ نے وہ حرام قرار دیا. جو جانور خود سے مر جائے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ حلال جانور ہے، مگر کب؟ جب انہیں ذبح کیا جائے. اور اگر یہ مر جائیں، طبعی موت مر جائیں، تو اللہ نے یہ حرام قرار دیا. اچھا، اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ. وہ یہ کہیں کہ جس جانور کو آپ کاٹتے ہو، ذبح کرتے ہو، اسے آپ حلال سمجھتے ہو، جسے تمہارا رب مار دیتا ہے اسے تم حرام سمجھتے ہو. ہم کیا کہیں گے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا جواب یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم اسے حرام سمجھتے ہیں. اب لاجیکلی جو جواب ہے، عقلی جو جواب ہے، منطقی جو جواب ہے، کہ وہ تو قرآن نہیں مانتا، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا تو اعتراض اس بات پر ہے کہ اب اسے کیوں نہیں کھاتے. لیکن جس جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون بہتا ہے، اور خون بہنے کے بعد اس میں اگر کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے، اور وہ گوشت اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں تو بیماریوں سے وہ پاک ہوتا ہے. اور جس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، جب وہ مر جاتا ہے، تو جب کسی جسم سے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور، روح نکلتی ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں اکڑن آ جاتی ہے، اور خون وہاں جم جاتا ہے، وہ خون باہر نہیں نکلتا. اگر آپ اسے کھائیں گے تو وہ بیماری ہوگی، وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے مضر تھی، اللہ نے وہ ہمارے لیے حرام قرار دی. جس چیز میں نے بھی مثال دی نا، پیٹرول کی ٹینکی والی، کہ اللہ نے یہ میدا بنایا ہے، یہ جسم بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس میدے میں کون سی چیز فائدے مند اور کون سی نقصان ہے. تو وہ جانور جو مردار ہے، مرا ہوا ہے، وہ حرام ہے. پھر دوسری چیز، ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں. ہم پانی حاصل کرتے ہیں، زمین میں کنواں کھودتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، اور مشقت سے پانی نکالتے ہیں کھینچ کے، پھر ہم اس پانی کو پیتے ہیں. کبھی کبھی سخت گرمی میں ہمارے جسم سے پانی خود نکل رہا ہوتا ہے، پسینے کی صورت.
ہم اس پانی کو پیتے ہیں. کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ آپ اتنی مشقت سے پانی نکال رہے ہو, آپ کی جسم سے پسینہ نکل رہا, اسی کو پی لو, ہم کیوں نہیں پیتے؟ جس پانی کو ہم نکال لیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جو پانی خود نکل رہا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جو جانور طبعی موت مر گیا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اچھا, مردار میں بھی یہاں پر بھی حدیث حجت ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے. 2 مردار حلال ہیں, 2 مردار حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. یہ دونوں مردار حلال ہیں, اور مچھلی ساری امت مری نہیں کھاتی. اب اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے گی وہ تو قرآن میں ہے کہ پانی کا جانور حلال ہے, مچھلی پانی کا جانور ہے اس وجہ سے حلال ہے. ہم اس وقت پانی اور خشکی کی بات ہی نہیں کر رہے, نہ قرآن بات کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے علیکم المیتۃ, تم پر مردار حرام ہے. مردار پانی کا ہو یا خشکی کا ہو دونوں حرام ہے. صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی جو ہے وہ مردار, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا نبی علیہ السلام کی زبان. پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کو مانے بغیر ہم اس آیت کو نہیں مان سکتے, وگرنہ مچھلی کو حرام سمجھنا پڑے گا. تو مچھلی اور ٹڈی دونوں حلال ہے. والدم, اور خون بھی حرام ہے. خون کون سا؟ جو جانور ذبح ہوتے ہوئے خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے, بہتا ہوا خون. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, یہی حدیث جس میں فرمایا کہ 2 مردار حلال ہیں, اسی میں بتایا کہ 2 خون بھی حلال ہیں. ایک کلیجی اور ایک تلی, یہ دونوں خون ہیں, یہ جمے ہوئے خون ہیں, یہ گوشت نہیں, یہ خون ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دونوں خون حلال ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. جمع ہوا خون وہ حلال ہے, جو خون گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ بھی جمع ہے, وہ بھی حرام ہے. یہاں ایک اور مسئلہ معاشرے میں گردش کرتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو خون دیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ خون تو حرام ہے, قرآن نے خون کو حرام قرار دیا. اب کیا کریں؟ اسی آیت کے اندر آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے, اس ٹاپک کو ہم آگے کلیئر کریں گے. بات آگے چلتی ہے انشاءاللہ, سے ہم بتاتے ہیں. آگے فرمائے ولحم الخنزیر, اور گوشت سور کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر جو جانور ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے. یہ تیسری چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر. بعض لوگ خنزیر کا نام نہیں لیتے, بولتے سور کا نام نہیں لو, زبان پلید ہو جائے گی. جبکہ ہم یہ سمجھتے کہ خنزیر کا لفظ پڑھنے سے 50 نیکیاں ملتی. یہ 5 لفظ, خ, نون, زا یا اور را, خا, نون, زا یا اور را, 5 لفظ ہیں, 50 نیکیاں ملتی ہیں. ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں. خنزیر کا گوشت, خنزیر کا ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کا نام ہے. وما, اور جو چیز اوہلا پکاری جائے, نامزد کی جائے, منسوب کی جائے, بھی وہ چیز لغیر اللہ, غیر اللہ کی, جس چیز کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے, منسوب کیا جائے, وہ بھی حرام. اب یہ 4 چیزیں حرام ہیں. مرا ہوا جانور, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, اور جس چیز کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نامزد کی. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, یہ بھی حرام. من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو, اور یہ حرام ہے. دوسرا, ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن نیت یہ کی جا رہی کہ ہم اس کو ذبح کر کے کسی فرشتے کا, کسی بزرگ کا, کسی نبی کا, کسی ولی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسے اس کے نام پر نامزد کیا گیا, یہ بھی حرام. قرآن نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ, جسے غیر اللہ کے نام پر منسوب کیا جائے. مجھے تھوڑا سا کھل کر بات کرنا ہے کہ جیسا ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین. اب نظر اور نیاز یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. نظر عربی زبان کا لفظ ہے, نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے. دونوں کا معنی ایک, دونوں کا مطلب الگ الگ نہیں. اگر کوئی کھانا نبی علیہ السلام کے نواسے کی طرف منسوب کیا جائے, یا کسی صحابی کی طرف کیا جائے, یا کسی ولی کی طرف کیا جائے, اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے, قرآن کی یہ آیت اسے حرام قرار دے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں,
آپ کہیں گے یہ فلاں کے نام کی گیارہویں، یہ فلاں کے نام کا وہ ہے، یہ فلاں کے نام کا کھانا ہے، یہ فلاں کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کے سادہ سے الفاظ وما اہل بہ لغیر اللہ، جسے غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے۔ اب 4 چیزیں حرام، چاروں میں یہ سب برابر ہے۔ کوئی جمعرات کو پکاتا ہے، کوئی مہینے میں پکاتا ہے، کوئی کسی مہینے میں، کوئی محرم میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی کسی نہ کسی مہینے میں غیر اللہ کی طرف وہ کھانے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ تو غیر اللہ کے نام پر کہا نہیں، ہم انہیں ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ منسوخ تو انہیں کی شخصیت ہوئی نا۔ وما اہل بہ، جنہیں پکارا جائے، نامزد کیا جائے کسی کے نام پر۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی فلاں کی ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے، حالانکہ نیت وہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں کی طرف سے ہے، تو لفظ بھی وہی استعمال کرنے چاہیے کہ فلاں کی طرف سے، یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ہماری طرف سے فلاں کے نام پر ایک قربانی، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم، یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم غیر اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں، نیت یہی ہوتی کہ ہم اس کی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن الفاظ بھی وہی ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے بات آ رہی ہے فمن استر، پھر جو شخص ناچار کر دیا جائے، یعنی مجبور کر دیا جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، غیر بشرطیہ کہ نہ ہو وہ باغن، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، باغن بغاوت سے نہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عادل، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو۔ اب اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مجبوری کیسی ہے؟ بھوکا اور پیاسا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اسے اپنی موت کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر کچھ نہیں کھائے گا 4-5 دنوں کے بالکل بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، فرمایا فلا اثم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کس بات کا گناہ نہیں؟ مردار کھا سکتا ہے، خنزیر کھا سکتا ہے، خنزیر کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے، جمع ہوا خون وہ استعمال کر سکتا ہے، اور پھر غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ اتنا غیر باغ ولا عاد، نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے نکلنے والا ہو، اتنا کہ لقمہ 2 لقمے، کہ بس وہ جو نڈھال ہو رہا تھا، بے ہوش ہو رہا تھا، موت اس کو نظر آ رہی تھی، سنبھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رخصت دی ہے۔ تو یہاں اب وہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جب ہم کسی کو خون دیتے ہیں تو ہم طاقت کے لیے نہیں دے رہے، اس کی بیماری کے لیے دے رہے، اس کی جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں لفظ کے فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور اور لاچار ہو جائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسے تو تندرست آدمی تو خون لیتا ہی نہیں، جس کا خون بہت کم ہو جاتا ہے، بیچارہ بیمار ہوتا ہے یا کسی حادثے میں خون ضائع ہو جاتا ہے، اسی کو خون لگاتے ہیں، اسے پھر خون دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگلی آیت اس کی اگلا حصہ اس کا وضاحت کرتا ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی نہایت معاف، رحم کرنے والا اور بخشنے والا۔ اب اگر آپ کے پاس ایسے مواقع اللہ نہ کرے کبھی آ جائیں کہ آپ مجبور اور لاچار ہو جائیں، تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے مردار کھائیں گے، جس چیز کو پہلے حرام قرار دیا نا۔ اگر یہ چاروں چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے مردار، جان بچانے کی، مردار نہ ہو، اس کے بعد خون نہ ہو تو خنزیر کا گوشت، خنزیر بھی نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پہ وما اہل بہ لغیر اللہ، پھر آپ اس چیز کو کریں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں اس وقت خنزیر بھی نہیں کھاؤں گا، اب وہ گناہ گار ہو، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ تقویٰ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ اللہ نے کہا نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ اللہ نے کہا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور اور لاچار ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہم سمجھے نہیں کہ ہم اب بھی نہیں کھائیں، تو شیطان کبھی کبھی ان مواقع پر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ 4 چیزیں مجبوری اور کراہت میں حلال کر دی۔ حلال کیا؟ یعنی کہ رخصت دی گئی کہ ان کے کھانے میں گناہ نہیں ہو۔ اس کے برعکس ایک حرام ایسا ہے کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ مجبوری میں خنزیر کھا سکتے ہیں، مرا ہوا جانور کھا سکتے ہیں، لیکن سود، اس کی ایسی حرمت ہے کہ سود مجبوری میں بھی جائز قرار نہیں دیا۔
اگر کوئی شخص مجبور ہو رہا ہے نا، بھوک سے ناڈھال ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تب بھی نہیں کھا سکتا، جان بچانے کے لیے بھی نہیں کھا سکتا۔ 1 درہم سود کا کھانا 36 بار زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ کوئی شخص زانی اور بدکار ہوتا ہے، ہم اسے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن جو سود لیتا اور دیتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن یہ حرمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس کی کسی معنی میں کوئی رخصت نہیں کہ ہم کبھی کبھی کہیں کہ فلاں سودی لین دین کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، ہم وہاں اس کے گھر سے کچھ کھا لیں، کچھ لے لیں، قطعاً جائز نہیں۔ اپنے آپ کو وہاں بچانا چاہیے، وہ اثرات پھر انسان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، ایک اور نقطہ اس میں اہم سمجھیں، صحابہ کا کردار۔ دیکھیں، ہم جن کھانوں کو کھاتے ہیں نا، بچپن سے ہماری عادت ہے، ہم مرچوں والے کھانے کھاتے ہیں، مسالے دار کھانے کھاتے ہیں۔ اگر ہم کبھی پاکستان سے سعودیہ حج یا عمرے کے لیے چلے جائیں نا، ہم ایسے ہوٹل ڈھونڈتے ہیں جہاں پاکستانی کھانا آتا ہے، اور اگر 1-2 دن ہمیں کھانا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملا نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کھایا ہی نہیں جا رہا۔ کیا چیز سمجھ میں آ رہی کہ جس چیز کی ہماری جسم کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، ہمارا جسم اس چیز کی طلب میں بے چین ہوتا ہے، اس چیز کے لیے ہمارا جسم بے قرار اور پریشان ہوتا ہے۔ اب اگر وہ چیز بری ہو تو اس کا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کا کریکٹر دیکھیں، انہیں شراب کی عادت تھی، گدھے کے گوشت کی عادت تھی، سود کی لت تھی ان کے درمیان، لیکن جب یہ چیزیں حرام ہوئی تو کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ اس نے یہ کام کیا۔ یہ تھا نا کردار، کہ جسم جس چیز کا عادی تھا نا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں چھوڑ اپنے جسم کو اللہ کی طرف ڈال دیا۔ یہ صرف شروع میں مشکل محسوس ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کام بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ناجائز چیز کھاتا پیتا یا استعمال کرتا ہے نا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم اسے چھوڑتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے نا ساتھ، پھر جو لذت اور راحت اس میں ملتی ہے، اللہ کی مدد ہے، پھر انسان کو وہ سکون ملتا ہے کہ وہ اس کا دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ کہ اللہ کی بات وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کی بات وہ ماننی چاہیے، باقی ساری چیزیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں، ادھر گزر کر دینی چاہیے۔ اللہ کی بات کو فالو کرنا چاہیے، اللہ کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بات طویل ہو گئی، لیکن کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، وہاں یہ وما اہل به بغیر اللہ، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز دے اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، اسے پکڑے نہیں۔ ہم کہیں رزق ہے کھا لو۔ اگر کوئی شخص چوری کر کے لائے، کوئی شخص چوری کر کے کوئی چیز لائے تو کیا ہم نے کبھی کہا کہ کھا لو، چوری کی ہے، رزق ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ کوئی شخص سود کے پیسوں سے کوئی چیز لائے، ہم کہتے ہیں کھا لو، رزق ہے؟ نہیں۔ تو جیسے وہ چیز بظاہر حلال تھی، چوری کی وجہ سے حرام، سود کی وجہ سے حرام، دھوکے کی وجہ سے حرام ہے، اسی طرح یہ چیز حلال تھی۔ کوئی کہے کہ بریانی ہے، اس میں گوشت ہے، چاول ہے، مسالے ہیں، پانی ہے، کون سی چیز حرام؟ غیر اللہ کی طرف نامزد کرنے کی وجہ سے حرام۔ اس کی بیسک بنیادی حرمت نہیں ہے، جیسے مرغی کی حرمت نہیں، لیکن کوئی چوری کرے تو چوری کی وجہ سے حرام۔ ساری مرغیاں حرام نہیں ہوئی، صرف وہی مرغی جس کو چوری کیا۔ اس طرح سارے چاول حرام نہیں، وہی چاول جسے غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا وہی اسی کی حرمت قائم ہے۔ اس سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیں۔ نہیں، اب نہیں لکھا ہوگا، جو نیا نوٹ آیا اس میں مٹا دیا، 75 کا جو نوٹ آیا نا اس میں مٹا دیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مشکل کام ہے، انہوں نے یہ لفظ ہی مٹا دیا۔ ہماری کرنسی میں لکھا ہوتا تھا اس کے حلال عین عبادت ہے، یعنی حلال رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور حدیث بھی آتی ہے کہ سچا تاجر، ایماندار تاجر قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔
مگر ابھی جو نیا نوٹ آیا اس میں نہیں کھاؤں. رزق حلال عبادت کے جز ہے. دیکھیں جو مالی عبادت ہے نا اس میں سے رزق حلال ہے. عبادات کی قسمیں ہیں مالی، جسمانی اور زبانی. یہ تین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مالی، قولی اور فعلی عبادتیں سب اللہ کے لیے. تو رزق کمانا یہ مالی عبادت ہے. کمانا بھی عبادت ہے، خرچ کرنا بھی عبادت ہے. نہیں ہوتی قبول، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. عبادت کی قبولیت کے لیے 4 شرائط ہیں. عقیدہ توحید ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، نیت خالص ہو، رزق حلال ہو. نہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے. ہم نے اختیار نہیں کہ اس کو کہیں کہ یہ ام العبادت ہے، عبادت کی ماں ہے. ہم اپنے پاس سے شریعت میں رد و بدل نہیں کر سکتے. دعا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.